السلام علیکم عزیز طلبا، آپ اپنے علم اور معلومات کو بڑھانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں اور کہیں آپ انٹرنیٹ کا سہارا لیتے ہیں، کہیں اور جو جدید ایجادات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ معلومات حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اخبارات بھی ہیں۔ اگر آپ لفظ اخبارات پر غور کیجئے تو اس کی واحد اخبار اور اس کی واحد خبر، یعنی خبر جس چیز میں شامل ہو وہ اخبار کہتے ہیں۔ تو خبروں کا مجموعہ اخبار اور بہت ساری بے شمار خبروں کا مجموعہ اخبارات۔ اب عام طور پر بچے خبر پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، ان کے لیے نئے ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ خبر کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ تو آج اسی مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہم یہ دلچسپ سی سرگرمی کریں گے۔ آئیے پہلے اس کا سوال پڑھتے ہیں۔ خبر کو بغور پڑھیے۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ خبر کو غور سے پڑھنا، یعنی سمجھ کر پڑھنا، اور مطالعے کے دوران یعنی خبر پڑھتے ہوئے جو الفاظ تلفظ یا املا کے لحاظ سے مشکل ہو، یعنی جو الفاظ آپ کو لگے کہ ان کا تلفظ آپ صحیح سے بیان نہیں کر پا رہے، ان کا تلفظ کیا ہوگا، ان کا املا کیا ہوگا یا ان کے معنی کیا ہوں گے، ان کو علیحدہ لکھ لیجئے۔ یعنی آپ چاہیں تو ان کو علیحدہ لکھ لیں، پھر آپ کے پاس لغز یا تھیسورس کی مدد سے ان مشکل الفاظ کے متبادل تلاش کر لیجئے، یعنی آسان لفظ اور خبر دوبارہ تحریر کیجئے۔ آئیے اس سرگرمی کو مل جل کر کرتے ہیں۔ خبر کیا ہے؟ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں موسلادھار بارشوں سے بدترین سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جہاں مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ موسلادھار بارش کے بعد پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا، نشیبی علاقے جل تھل ہو گئے۔ عزیز طلبہ، آپ کی جماعت کے لحاظ سے اس میں بہت زیادہ مشکل لفظ تو نہیں ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ریاست ملک کو کہتے ہیں، امریکہ بھی جانتے ہیں، کیلیفورنیا بھی جانتے ہیں، جنوبی علاقہ بھی آپ جانتے ہیں، یعنی ساؤدرن ایریاز۔ پھر موسلا دھار بارش آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہو سکتا ہے۔ موسلا دھار معنی ہوتا ہے لگاتار، جو مطلب رکے ہی نہ، مسلسل، یا اس کو ہم اور آسان لفظ میں کہہ سکتے ہیں شدید۔ ٹھیک ہے؟ بدترین سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب بدترین، بد مانے برا، بدتر مانے اس سے برا، اور بدترین یعنی سب سے برا۔ بدترین مانے بہت زیادہ خراب۔ اب سیلابی صورتحال تو آسان ہے، یعنی ایسی صورتحال جو سیلاب جیسی ہو، جیسے سیلاب آ جاتا ہے، جہاں مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اب حادثات یعنی ایسی کوئی باتیں ہو گئیں، ایسے کوئی واقعات ہو گئے کہ جس میں 2 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ موسلا دھار بارش کے بعد پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ عزیز طلبہ، موسلا دھار تو ہم جان چکے ہیں، اس لیے اب اس کو دوبارہ خط کشی نہیں کریں گے۔ رہائشی علاقہ وہاں جہاں لوگ رہتے ہیں، جہاں ان کی رہائش ہو۔ نشیبی علاقے جل تھل ہو گئے۔ ہاں، یہ نئے لفظ ہے۔ نشیبی یعنی نچلے یا زمین کی سطح سے نیچے کے، اس کو ہم کہہ لیں جو نیچی سطح کے علاقے ہوتے ہیں، نچلے علاقے جو نیچے واقع ہوں، وہ جل تھل ہو گئے، یعنی پانی سے بھر گئے۔ ٹھیک ہے؟ جل پانی کو کہتے ہیں، تھل مٹی کو کہتے ہیں، یعنی مٹی اور پانی ایک ہو گئے، تو یعنی بہت زیادہ بھر گئے، یا اس کو آپ کہہ دیں ڈوب گئے، پانی میں ڈوب گئے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان نئے الفاظ کے معنی جان لیے۔ اب ہم نے خبر کو دوبارہ تھوڑا آسان کر کے لکھنا ہے کہ جو پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں پہلی خبر کی نسبت زیادہ آسان لگے۔ آئیے
دیکھتے ہیں، ویسے ہی آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ میں خبر پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس لکھ کر دیکھیے کہ اب آپ نے نئی خبر کیا بتائی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں شدید بارشوں سے بہت زیادہ خراب سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، جب مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ لگاتار بارش کے بعد پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا، زمین کی سطح سے نیچے والے علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ تب یہ خبر دیکھیں کتنی آسان ہو گئی، اس کو سمجھنا بھی اور جاننا بھی آسان ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 میں بھی ایک سرگرمی دی ہوئی ہے، جس میں آپ کو اسی طرح خبر کو بغور سے پڑھنا ہے۔ ان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں، ان کے معنی تلاش کرنے ہیں، جو نئے لفظ ہیں اس کے لیے آپ لغت یا تھیسورس کا سہارا لے سکتے ہیں، اور متبادل الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے پھر آپ نے دوبارہ خبر تحریر بھی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ یہ آسانی سے کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔